1 ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں جاری احتجاج اور لاک ڈاؤن کے دوران انٹرنیٹ سروس مسلسل معطل ہیں۔ بظاہر یہ صرف ایک تکنیکی سہولت کی بندش معلوم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس نے ریاست کی روزمرہ زندگی، معیشت، تعلیم، کاروبار اور عوامی رابطوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ محض معلومات حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ روزگار، تعلیم، تجارت، بینکنگ اور سرکاری خدمات تک رسائی کا بنیادی ذریعہ بن چکا ہے۔ جب یہ سہولت ایک دن کے لیے بند ہو تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں، لیکن جب یہ بندش ہفتوں پر محیط ہو جائے تو اس کے اثرات پورے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عام شہری کی۔ آزاد کشمیر کے ہزاروں خاندانوں کے عزیز پاکستان کے مختلف شہروں اور دنیا کے کئی ممالک میں مقیم ہیں۔ روزانہ کی بنیادوں پر ہونے والی ویڈیو کالز، پیغامات اور رابطے اب تقریباً منقطع ہو چکے ہیں۔ کئی خاندان اپنے پیاروں کی خیریت جاننے کے لیے دوسرے شہروں یا علاقوں میں موجود رشتہ داروں کے ذریعے معلومات حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اس بندش کا دوسرا بڑا اثر بینکاری کے نظام پر پڑا ہے۔ ڈیجیٹل بینکنگ، موبائل بینکنگ، آن لائن فنڈ ٹرانسفر اور برانچوں کے درمیان کئی خدمات انٹرنیٹ پر منحصر ہیں۔ متعدد علاقوں میں صارفین کو رقم کی منتقلی، بلوں کی ادائیگی اور دیگر مالی معاملات میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کاروباری لین دین بھی متاثر ہوا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل ادائیگیوں کا نظام تقریباً معطل ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر میں ہزاروں نوجوان گرافک ڈیزائن، ویڈیو ایڈیٹنگ، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور دیگر آن لائن شعبوں سے وابستہ ہیں۔ یہ نوجوان بین الاقوامی کلائنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں، جن کے لیے بروقت رابطہ اور انٹرنیٹ بنیادی ضرورت ہے۔ مسلسل بندش کے باعث کئی افراد اپنے جاری منصوبے مکمل نہیں کر سکے۔ بعض کے معاہدے ختم ہو گئے، جبکہ بہت سے فری لانسرز کو مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ تعلیمی شعبہ بھی اس بحران سے محفوظ نہیں رہا۔ بہت سے طلباء و طالبات آن لائن کلاسز، ڈیجیٹل لائبریریوں، تحقیقی مواد، یونیورسٹی پورٹلز اور امتحانی نظام پر انحصار کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ بند ہونے سے نہ صرف ان کی تعلیم متاثر ہوئی، بلکہ بیرون ملک جامعات میں داخلوں، اسکالرشپس اور آن لائن امتحانات کی تیاری بھی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ معیشت کا ایک اور اہم شعبہ یعنی سیاحت پہلے ہی احتجاج اور سفری پابندیوں سے متاثر تھا، لیکن انٹرنیٹ بند ہونے سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ انٹرنیٹ کی عدم دستیابی کا ایک اور نتیجہ افواہوں کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ جب مستند معلومات تک فوری رسائی ممکن نہ ہو تو غیر مصدقہ خبریں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ لوگ سوشل میڈیا یا سرکاری ذرائع سے بروقت معلومات حاصل نہیں کر پاتے، جس سے بے یقینی اور اضطراب میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب آزاد کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات قریب آ رہے ہیں۔ انتخابات کسی بھی جمہوری معاشرے کا اہم ترین عمل ہوتے ہیں، جہاں ووٹرز امیدواروں، سیاسی جماعتوں، انتخابی منشور اور عوامی مباحث تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ لیکن انٹرنیٹ کی مسلسل بندش کے باعث شہری اس معلوماتی عمل سے بڑی حد تک کٹ چکے ہیں۔ ڈیجیٹل دور میں معلومات تک رسائی صرف سہولت نہیں، بلکہ باخبر فیصلے کرنے کی بنیاد بھی ہے۔ جب کسی علاقے میں طویل عرصے تک انٹرنیٹ معطل رہتا ہے تو اس کے اثرات صرف مواصلاتی سہولت تک محدود نہیں رہتے۔ معلومات تک رسائی محدود ہو جاتی ہے، تعلیم اور روزگار متاثر ہوتے ہیں، کاروبار رک جاتے ہیں اور شہریوں کے لیے اپنی رائے کے اظہار اور عوامی معاملات سے باخبر رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی حقوق کے ماہرین اور بین الاقوامی تنظیمیں اس بات پر زور دیتی ہیں کہ انٹرنیٹ کی بندش صرف انتہائی غیر معمولی حالات میں محدود مدت کے لیے اور قانون کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ طویل اور وسیع پیمانے پر انٹرنیٹ کی معطلی شہریوں کے متعدد بنیادی حقوق کے استعمال کو شدید متاثر کر سکتی ہے۔ ریاست اور حکومت کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ڈیجیٹل رابطہ اب صرف سہولت نہیں، بلکہ جدید معاشرے کے بنیادی ڈھانچے کا حصہ بن چکا ہے، اور جب یہ رابطہ منقطع ہو جائے تو صرف انٹرنیٹ بند نہیں ہوتا، بلکہ تعلیم، کاروبار، معلومات، روزگار اور لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق بھی متاثر ہو جاتا ہے۔